معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں نوجوانوں، بزرگ اور خواتین کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ تیز ہوا ہے اور گزشتہ 14 سالوں سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے کیمپ لگا کر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی سالوں سے لاپتہ افراد کے لواحقین اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام کئی احتجاج کیے اور ایک طویل لانگ مارچ کیا گیا جو کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک کا تھا، لیکن ریاستی اداروں کے تحویل میں رہنے والے افراد کی تعداد میں کمی کے بجائے مزید اور خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ معزز صحافی حضرات، فروری کو تربت سول سوسائٹی کے فیصلے کے مطابق ننگے پاؤں کیچ ٹو کوئٹہ لانگ مارچ 27 فروری کو شروع ہوا اور یہ لانگ مارچ سول سوسائٹی تربت کے کنوینر کی سربراہی میں اسٹارٹ کی گئی، جو کیچ سے ہوتا ہوا پنجگور، بیسیما، سوراب، کلات، مستونگ اور 21 مارچ کو شال تک پہنچ کر کیمپ ماما قدیر کے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں آ کر اختتامی شکل اس کو دی گئی۔ اس احتجاج کا مقصد لاپتہ افراد کو ریاستی اداروں کے تحویل سے نکال کر قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش کرنا ہے اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ، منشیات فروشی، مردم فروشی جیسے گناہ میں شامل ہیں۔ اس کا ایک پرامن طریقہ کار تھا، جبکہ اس مارچ میں ہم نے ابسی کی آبادیوں سے انخلا، چیک پوسٹوں پر بلوچوں کی تذلیل اور ہر جگہ پہ شہر کوچہ گاؤں میں جو منشیات پھیلائی جا رہی ہے، یہ ہمارے ایجنڈے تھے۔ حالیہ واقعات کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم ایک سولو مارچ کا آغاز کریں گے جو پورے بلوچستان کے گلی کوچوں سے گزر کر بلوچ عوام کے لخت جگروں کو عقوبت خانوں سے نکالنے کے لیے آواز بلند کرے گی۔ جہاں ایک طرف ہم طلباء و طالبات، نوجوان، خواتین، بزرگوں اور دوسرے ہمارے بہت ساری خواتین بھی ہیں ٹارچر سینوں سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے، دوسری طرف ہمارے اوپر مزید ظلم جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں لاپتہ اور پروفائلنگ کا سلسلہ ہم پر جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی سے لاپتہ سہیل و فصیح بلوچ ہوں یا پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم حفیظ بلوچ ہوں، یہ تمام واقعات انوز جاری ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ مستونگ کے رہائشی 5 ہمارے نوجوانوں کو کوئٹہ کے مقام پر ان کو اغوا کر دیا ہے جو ابھی تک نابالغ ہیں، پری میچور ہیں۔ دوسری طرف سارے ڈیموکریٹک فورسز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں یا پارٹیز ہوں، بلوچ پارٹیاں ہوں یا نیشنلسٹ ہوں یا طالب علم آرگنائزیشن ہوں یا سماجی کارکن ہوں، ان کو بھی اٹھا کر اسی طرح لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک عالیہ مثال میں آپ کو خزدار میں CTD سندھ کے حوالے سے دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بغیر بلوچستان حکومت کو انفارم کیے گئے ایک نوجوان کو اٹھا کر سندھ منتقل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ایک سولو مارچ تھا، لیکن ڈسٹرکٹ پنجگور پہنچنے پر میرے 3 دوست یعقوب جوسکی بلوچ، زبیر بلوچ آسکانی اور سلام بلوچ بھی ساتھ ہو لیے، جن کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہاں پر میں 2 اور ایسے بہادر سپوتوں کا بھی مشکور ہوں جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو مستونگ پہنچنے کے بعد اس ماما قدیر کاروان کو جوائن کیا، جو BSO کے ایک سابقہ سیکرٹری جنرل اور قوم دوست رہنما رفیع کوسو بلوچ اور محمد نواز کوسو ہیں۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تربت سول سوسائٹی کے فیصلے کی روح سے پنجگور کے بعد اس لانگ مارچ کو ماما قدیر بلوچ اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نام سے منسوب کرنا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور خاص طور پر ماما قدیر کی قربانیوں اور ہمت کو سراہنا تھا۔ کاروان ماما قدیر بلوچ تربت سے کوئٹہ پہنچنے کے بعد اس کاروان کو ماما قدیر کے حوالے کر دینا تھا، جہاں ان کے کیمپ پر آ کر ہم نے اختتام کیا ہے۔ عملی طور پر ہم اب دوسرے فیز کی طرف جائیں گے۔ بلوچستان کے شہر گاؤں جا کر قوائف
इकट्ठा करने का फैसला मामा कदीर बलोच की सरबराही में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस ने की है, जो एक टीम तश्कील दी जाएगी और उसके ज़रिए हम फिर मुख्तलिफ़ शहरों में सेमिनार मामा कदीर बलोच और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की सरबराही में सेमिनार मुनक़्क़िद करवाएंगे और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाएंगे। जो लापता कर दिए गए हैं उनकी फैमिली से पूछकर, जो टार्चर सेलों से बाहर भी आए हैं उनकी हालत ज़ार को बयान करना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मिन्नतवार। ये कारवान मामा कदीर है। अब मैं मामा कदीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो चंद बातें करें। शुक्रिया गुलजार दोस्त साहब। गुलजार दोस्त का हम तहे दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तुर्बत से लेके क्वेटा तक लॉन्ग मार्च की और इतनी तकलीफ़ें उठाई। तो इंशाअल्लाह हम जो भी उन्होंने कहा हम इनके साथ शेयर करते हैं, और जो हमने इनके ज़िम्मेदारी दी है गांव-गांव घर-घर जाएगा और ये तमाम लापता अफराद और शोधा के गवाइफ जमा करेगा और हमें इत्तला करता रहेगा ताकि हम अपना बायोडाटा सही इस वक्त जमा करें। वैसे तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन इससे हमने कहा कि मज़ीद भी हम सही मानों में जितनी भी तादाद है इस वक्त 52,800 के करीब लापता लोग हैं, जिनमें 350 के करीब ख़वातीन भी लापता हैं, जिनमें 172 के करीब बच्चे, मासूम बच्चे भी लापता हैं। जिस तरह ज़रीना मरी, उसका छोटा बच्चा मुराद मरी जो कि 2006 में लापता हुआ, अभी तक लापता है। इस तरह हनीफा बुगटी, उसको भी लापता किया गया है, आज तक उनका भी कोई पता नहीं है। इस तरह बहुत से हमारे ख़वातीन उनको शहीद भी किया गया है, जैसे गुलनाज मरी या और मशक़े से बहुत से ख़वातीनों को उठा के ले गए हैं और शहीद किया गया है। इनके जितने भी शोधा और लापता अफराद के जो कवायफ हैं वो गुलजार साहब के हमने हवाले कर दिया है। वो जाके इंशाअल्लाह ताला अपना ज़िम्मेदारी पूरा करेगा और आइंदा हमारा बायोडाटा इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। शुक्रिया। ये कब आप शुरू करेंगे ये डेटा इकट्ठा करने का सिलसिला? किस शहर से आगाज़ करेंगे? इसको हमें 2-3 महीने लगेगा। हम अपने सारा होमवर्क करने के बाद कोशिश करेंगे कि मई या जून के महीने से इसको स्टार्ट करें। शुक्रिया।